السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت اس وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کلاؤڈی ہے۔ کل شام مجھے بڑا مزہ آیا تھا، میں نے کچھ گروسری بھی لینی تھی۔ کوئی ایک ہفتے بعد میں باہر نکلا، اٹ واز ویری کول، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ کیا زبردست موسم ہے، بالکل جنت نما ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی لیو وداؤٹ ایئر کنڈیشنر ان مائی روم، اینڈ وہ تھوڑا سا سن برن کا تھا۔ الحمدللہ آئی ہیو گون بیک ٹو مائی 23 آور فاسٹنگ روٹین، 1 میل اے ڈے پہ آئی ایم بیک۔ 11 بجے میں اب اٹھتا ہوں، افطاری کرتا ہوں، اور 12 بجے ونڈو کلوز ہو جاتی ہے۔ آئی فیل سو گڈ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈیوڈ بوئی کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اٹ ہیز اسپیشل سگنیفیکنس فار می۔ ارلی 70s میں کچھ بہت زیادہ اسپرچول نمبرز گائے گئے تھے، اینڈ دیز سنگرز اینڈ بینڈس came up with the very best. Actually اسٹار ڈیوڈ بوئی نے 72 سے اسٹار مین سے لیا تھا، زگی اسٹار ڈسٹ۔ زگی اس کی تھنکنگ تھی، وہ اسٹار مین از اے ویری گڈ سانگ، آپ ضرور سنیں یوتھ کہ بلیک ہول سے کوئی میسج لے کے آتا ہے فار دا یوتھ آف اے نیو ایرا، آف اے نیو ہوپ۔ اور کئیوں نے اسے کرائسٹ کی دوبارہ آمد کا بھی کہا تھا، یا آپ لوگوں کا امام مہدی مسلموں کا۔ تو اس حساب سے یہ بڑا انسپریشنل سانگ تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا یہ اسپیس کا سانگ تھا جس کی بنی ہوئی ہے، ویسے اسٹار ڈسٹ کی بھی ہے یہ لوگو سا بوئی کا، تو وہ اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا۔ تو پھر 73 میں پنک فلوئڈ، میرا فیوریٹ نمبر جو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ڈارک سائڈ آف دا مون لے کر آیا، جس کی جو ڈرم بیٹ تھی وہ ہارٹ بیٹ کے ساتھ ریلیٹ کی، اور جو ایک اللہ اللہ فکر والے بھی ہیں۔ انہی دنوں جان لینن واز گریپلنگ ود ہز اسپرچول نمبرز، اور جان لینن تو بیچارہ ہمارا امریکہ میں اس کی ہز باڈی واز کریمیٹڈ، اور وہ تو بیچارہ اس کی ایشز ور تھرون ان دا اسٹرابری، بڑا فیمس جو اسٹرابریز والا سینٹرل پارک میں گریو یارڈ ہے۔ بڑے عظیم سنگرز تھے، اور مجھے ایک بڑی بات عجیب سی لگتی ہے کہ پاکستان میں سنگرز بھی اچھے ہی نہیں رہے۔ وہ کنے کنے جانا بلو دے کار، اور عجیب و غریب گوری گوری کلائیاں، تو پتہ نہیں کیا بیہودہ بکواسیات۔ ایکچولی دیز سنگرز جیسے سریا ملتانی کا روتی تھی ہیں، بلکہ زندہ ہیں، ان کی غالباً بیٹی بھی از انٹو دا سرکٹ۔ تو وہ لوگ وہ جیسے وہ خواجہ فرید کی گایا کرتی تھی، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ سلطان باہو کا کلام، بلے شاہ کا کلام، کوک اسٹوڈیوز نے لا کے اس کا مذاق سزاق بنوایا۔ یوتھ کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ آپ جو ٹانگیں اونچی کر کے اور منیر مصری سور کو دے رہے ہیں نا، تو آج آپ نے نتیجہ دیکھ لیا نا جو تیرا میں ہوا، اسٹریٹ گولیاں لوگوں کو ماری انہوں نے۔ یہ فوج باز نہیں آئے گی، ایک چھوٹی سی بچی کا مارنے کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جرنلسٹ کتنے حرام زادے ہیں، یہ بیوروکریٹ کھوکر جیسے، اور یہ جرنلسٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دہشت گرد تھے، ادھر بریگیڈ ہے، ادھر بریگیڈ از ہیڈ کوارٹرڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو ادھر دہشت گرد پہاڑوں میں تھے جنہوں نے ان پہ گولیاں چلائی۔ میں کہتا ہوں یہ نادر موقع ہے فرنٹیئر کے باغیور عوام کے لیے۔ ابھی میں گلگت وغیرہ کا میسج پڑھوں گا، اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میرے 1 لاکھ کے قریب گجر گلگت بلتستان ہے، اینڈ دے گیٹ انسپریشن فرام می، اور میری ان کو نصیحت ہے کہ آپ چین کے ساتھ الحاق کی کوشش کریں، آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ چین پوری طرح فلی کنٹرول میں آ گیا ہوا ہے، اور آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ مطلب چین ایران کی بھی ڈیل ہوئی ہے، وہ 40 دے رہا ہے تھنڈر J-10C، تو لہٰذا اب چین کی حاکمیت ادھر ہونی ہے، اور آپ منیرہ مصری کا ٹوہا ماریں سارے، آپ اس فوج کا ٹوہا مارے جیسے میں نے کل کہا تھا، ان کو الگ کریں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، اور وہی افسوس کی بات کہ کل میں دیکھ رہا تھا کسی نے بھیجا،
अगस्त 3 को बर्गर और बियर पे टाइम स्क्वायर में वो शहबाज गिल की क़यादत में इमरान खान की रिहाई का प्रोटेस्ट होगा। पाँव पाँव जलते हैं, कांपते हैं। वर्किंग डे में हिम्मत करें, 5 फरवरी को वर्किंग डे है। आप 100 लोग न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से मेरे साथ जुड़ें, हम कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज करेंगे। 100 पीपल शुड कंफर्म टू मी। ये होती है बहादुरी। वो उधर मैं अकेला ही खड़ा होता हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री सक्स, या वॉशिंगटन एम्बेसी में हम करते रहे हैं। आप डरपोक हैं, आपको खब्बे लगे हुए हैं, मादा परस्ती, चौदा चादी, ये यूथ बेकार है। यूथ के बारे में भी मैं पढ़ूंगा कि कैसे बाहर जा रही है। कुछ इमेजेस थे मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि कितना क्या किस तरफ मामला जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, रूमी साहब ने एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि रिलीजन टेल्स यू व्हाट टू बिलीव, कि क्या बिलीव करना है। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत इनवाइट्स यू टू रिमेंबर व्हाट योर सोल ऑलरेडी नोज। जो आपकी रूह जो कुछ जानती है, रूहानियत इनवाइट करती है कि उसको याद रखें जो कि रूह ऑलरेडी जानती है। रिलीजन तो कहती है कि आपने क्या बिलीव करना है। मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड क्राइसिस, मैन मेड गॉड्स, मैन मेड होली बोन्स एंड होली स्टोन। क्या जबरदस्त! सारी आदमी के बनाए हुए मज़ाहब, आदमी के बनाए हुए क्राइसिस और सारा कुछ। बी काइंड, think sensibly and act wisely, just come out of the nonsense categories of Adam, evil and Eve, here and there, etc. रूमी साहब भी इसे मौलाना रूमी भी इसे नॉनसेंसिकल कैटेगरीज ऑफ रिलीजन कहता होता था। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त वो जो मैं नौजवानों का कह रहा था। एक मिनट, मैं अभी इसको लेट मी एक्चुअली वो दूसरा आ गया मैं उसमें। हाँ, अच्छा, मैं दूसरी जब तक हाँ यस, मैं स्लाइड देखता हूँ दूसरी। ये मुल्क छोड़ा नहीं जा रहा, छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तो हर एयरपोर्ट का व्यू एक ही लगता है, हाथों में फाइलें, आंखों में थकन, दिल में बेबसी, और पीछे खड़ा है पाकिस्तान, बस देख रहा है। जब दी टाइम्स जैसे मोतबर इदारे ये रिपोर्ट करें कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जहां सबसे ज़्यादा लोग अपना वतन छोड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक कौमी अलमिया है। ये मंजर जो कभी सिर्फ शाम, इराक या अफगानिस्तान से मंसूब होता था, अब हमारे हवाई अड्डों का मामूल बनता जा रहा है। नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, हुनरमंद हाथ और ज़हीन दिमाग, सब एक एक करके इस सरजमीन को छोड़ कर जा रहे हैं, और पीछे रह गई है सिर्फ बेबसी, महंगाई, बेरोजगारी और सियासी तमाशे। नौजवान कहीं भी जाने को तैयार हैं, मेहनत करने को भी, कुर्बानी देने को भी, सीखने को भी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब वो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, तकरीरें हैं, मगर रोजगार नहीं है। तालीम है मगर सिस्टम नहीं। डिग्रियां हैं मगर नौकरियां नहीं। आज पाकिस्तान का तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार की तलाश में, अपनी सलाहियतों के इतराफ में और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। उसकी बुनियादी वजह हुकूमतों की वो पॉलिसियां हैं जो सिर्फ इक़्तिदार को दवाम देने के लिए बनती हैं, ना कि कौम की बेहतरी के लिए। हर साल लाखों नौजवान ग्रेजुएट हो रहे हैं मगर मार्केट में मौके ना होने के बराबर है। या फिर बैरून मुल्क वो फिर किस्मत आजमाई करने पर निकल पड़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, इसके बाद उसका था दूसरा कि हुकूमतें सिर्फ नौजवान हमारा सरमाया हैं की तकरीरें करती हैं, लेकिन जब यही नौजवान अपने सरमाया होने का सबूत मांगते हैं तो जवाब में महंगाई, बेरोजगारी और सियासी सर्कस मिलती है। आज का नौजवान कोई लग्जरी नहीं मांग रहा, बस 2 वक्त की रोटी और इज्जतदार रोजगार मांग रहा है, जो कि इस मुल्क में होना चाहिए था।
تو ہاں اب وہ قطر جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، جرمنی، کینیڈا، ترکی، کوریا، جہاں بھی ویزا مل جائے چلا جا رہا ہے، کیونکہ گھر چلانا ہے، ماں باپ کا علاج کرانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، اسے یہ سب منشوروں سے نہیں تنخواہ چاہیے۔ یقین کریں یہ نوجوان باہر جانا نہیں چاہتے تھے، یہ ملک چھوڑنے کے خواب نہیں دیکھتے، یہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کو اب صرف نوجوان مستقبل میں کہنے سے آگے بڑھنا ہوگا، انہیں روزگار دینا ہوگا، تعلیم کو ہنر سے جوڑنا ہوگا، کرپشن، سفارش اور اقربا پروری کو دفن کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کو جینے کے قابل بنانا ہوگا، ورنہ کل جب کوئی پوچھے گا پاکستان کے سب سے قیمتی اثاثے کہاں گئے تو جواب ملے گا ایئرپورٹ سے نکل گئے اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ڈاکٹر سمیع اللہ عارف نے یہ تحریر کی ہے۔ ابھی کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ترین نے کہیں 1,10,000 یا پتہ نہیں 1,00,000 ایکڑ کہیں اور جگہ بھی ادھر زمین لی ہے۔ ترین کے بچے ہی صرف ادھر پلیں، یہ بڑوں کے یوسف کھوکھر شوکر کے باقی سارے دفع ہو جائیں، بھاڑ میں جائیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا ذمہ کسی کا نہیں ہے۔ پھر ایک کامنٹ تھا افتخار صاحب کا، امریکہ اور دیگر 5 ممالک کے آرمی چیف کا دورہ پاکستان، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، اسرائیل کا مسئلہ صرف ایران ہے اور اسے کیسے ہڑپ کرنا ہے، اس کے لیے مغربی فوج کو ایران کے اندر فوجیں داخل کرنے کے لیے زمین درکار ہے، جبکہ پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہے۔ 2022 میں پاکستان فوجی جرنیلوں کے ذریعے پاکستان کا نظام دھرم برم کیا گیا اور فوجی جرنیلوں نے پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے پیچھے خفیہ منصوبہ تھا جو اب سامنے آ گیا ہے اور ہدف ایران ہے۔ وہاں ترکی نے اسرائیل کو سہولت فراہم کی اور شام کو پلیٹ میں پیش کیا۔ یہاں پاکستان ایران کو صہیونی طاقتوں کو پیش کرے گا پلیٹ میں۔ باری تو ترکی کی بھی آئی اور ہماری بھی۔ عاصم منیر کے اقتدار میں رہنے کے 10 سالہ منصوبے کا پاکستان یا عوام کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی ممبران اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف کس ظلم اور غداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ لیڈر 80 یا 82 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے اور فوجی جرنیلوں کے خلاف کوئی مقدمہ چلانے کی طاقت نہیں ہوگی، جبکہ عاصم منیر 10 سال بعد 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ظالمانہ اور غیر قانونی جیل نے عمران خان کے بیٹوں کے لیے سیاست کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ظالموں کے لیے موسیٰ کی آمد کا اعلان کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ہوپ ہے۔ اچھا، پھر عاصم لاء کیا ہے؟ بیٹیوں کو ناجائز سفارتی پاسپورٹ دینا عاصم لاء ہے، سالے کو درجن عہدوں سے نوازنا عاصم لاء ہے، ماموں کو ٹرانسفر پوسٹنگ پر لگانا عاصم لاء ہے، جعلی صدر، جعلی وزیر اعظم، جعلی عدالت عاصم لاء ہے، جعلی تعیناتی، جعلی توسیع، جعلی فتح عاصم لاء ہے، فوجی افسروں کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ عاصم لاء ہے، فوج کی ڈبل پینشن کی خصوصی اجازت عاصم لاء ہے، فوجی افسروں کی دھڑا دھڑ سویلین تعیناتیاں عاصم لاء ہے، 9 مئی کی جھوٹی گواہیاں عاصم لاء ہے، عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس اچھالنا عاصم لاء ہے۔ آپ کو مزید کس قسم عاصم لاء کا علم ہے؟ ضرور بتائیں۔ کامنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد حد ہو گئی لانتی پن کی، مولوی کفایت اللہ کہتا ہے لونڈے بازی کی اسلام میں سزا نہیں ہے، کہتا تو ویسے ٹھیک ہے، بدفعلی علت شیوخ ہے، یعنی کوئی بری بات نہیں، ہمارے بزرگوں کی روایت ہے جو صدیوں سے مدارس میں چلی آ رہی ہے۔ نو کامنٹس۔ ریلیجنس پہ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا۔ کنٹریز بائی رینیویبل انرجی پروڈکشن ٹیراواٹ واٹ آرس، لیکن رینیویبل انرجی میں کتنی بھی چائنا ترقی کر گیا ہے، 2894 اور امریکہ 965 ٹیرا واٹس پہ، برازیل 631 ٹیرا واٹ، کینیڈا 421 ٹیرا واٹ، انڈیا 382، پاکستان اس میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان ٹٹا واٹس میں، ٹٹا واٹس جو ہیں منیر مستری سور کے کو لگے ہوئے ہیں نا، ٹٹا واٹس میں پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ اچھا جی، جرمنی 265 ہے، جاپان 224 ٹیرا واٹ، رشیا 209، ناروے 151، اسپین جیسے ملک 144، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک کامنٹ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ لیٹ می ٹیل یو، کبھی کسی نے ہماری سوسائٹی میں گھر بنایا ہو اور ہم نے اس سے پوچھا ہو کہ یہ کیسے بن گیا ہے، پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فرین بیٹی نے لکھا ہے ادھر سے
कमेंट फेसबुक पे किया है, आपके पास नहीं बस कोठियां देखकर हम पिघल जाते हैं। इफ्तिखार जस्टिस से बेटे से किसी ने नहीं पूछा, वो माँ को नहीं पता लगता था कहाँ से मर्सिडीज आई, कहाँ से ये हराम का पैसा आ रहा है। ये सारे सरकारी मुलाजमीन जो दूसरों के सर का दर्द हैं, ये हमारे ही मामे चाचे हैं। यूसुफ नसीम खोखर। कभी हमने इनसे पूछा कि ये काम क्यों नहीं करते? पूरे पंजाब के स्कूल प्राइवेट हो गए। किसी सरकारी टीचर ने कभी अपनी तनख्वाह के अलावा धरना दिया? कभी किसी टीचर ने कहा हो कि ये क्या कोर्स है जो आप इस दौर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्योंकि हम सब सानू की पर अमल करते हैं। जिन माशरों का ये हाल हो, उनका खुदा पैसा ही होता है, बाकी मज़हब उनका जो भी हो। और मज़हब भी है भी टटपून जैसा मज़हब इन्होंने किया दल्लों ने करना है। देखें जिस मज़हब कुरान पाक में दोज़ख जन्नत का तज़किरा है, अच्छा जी तज़किरा है, तो फिर आप अमल क्यों नहीं करते? आप तो नहीं उस पे बिलीव करते। जो चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते वो है ही नहीं, इसका मतलब। फिर तो आपका उसके बिल्कुल मेरे से लड़ाई करनी है कि कुरान पाक में तज़किरा है हेयर आफ्टर का। लानत है इन मुसलमानों पे, ठीक है ना जी। अच्छा फिर उसके बाद जी कमेंट था जनाब साहब, चलते हैं आगे। हाउ लॉन्ग $1,00,000 अगर आपके पास है ना, तो आपने इजी मेरी तरह सादा सी लिविंग में वक्त कहीं गुजारना है, तो कितने दिन गुजर सकते हैं? थाईलैंड में 6 साल गुजर सकते हैं। यस, ये बहुत अच्छा है। वियतनाम में 6.3, थाईलैंड में 6.7, मैक्सिको में 5.8, पुर्तगाल में 4.3, स्पेन में 4, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3, यूनाइटेड किंगडम में 2, कनाडा में 2.5, ऑस्ट्रेलिया में 2.4, यूनाइटेड स्टेट्स में 2.2। ओए यूसुफ नजीम कोकर आराम दे, ओए आराम दे, तेरे को आराम दा माल है, आजा बाहर। मैं तेन दस दिता किन्ने किन्ने साल दल्ले बाहर रहा जा सकता। ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट भी है, वो इनकम टैक्स वाला। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि अगर 1982 का मुआहदा आज भी कानूनी हैसियत रखता है, तो फिर किस बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों से टैक्स लिया जा रहा है? किस इख्तियारात के तहत उनकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? वक्त आ चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी तारीख, कानूनी और आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिलगित के बिजनेसमैन तबाह हाल हैं। एनएलसी की इजारादारी है। ये मेरा मैसेज सर प्लीज़ सुना दिएगा। जीबी वालों, तुम लोगों को तो वैसे भी बड़े नाम अपने साथ लटकाए हुए हैं पाकिस्तानी कानून ने, ठीक है जी। अच्छा फिर इसके एक्चुअली पढ़त ज़्यादा हैं। अच्छा फिर यार आप 25 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पाकिस्तान के एक इदारे को लगाम नहीं डाल सकते? 1 ਲੱਖ ਗੁਜਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਗੁਜਰ ਹੋਣ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਫੌਜ ਦਾ ਟੂਆ ਮਾਰੋ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਵੀ ਉਹ ट्राइबल सेटिंग्स ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा डूब मरो सब के सब, मुनीरे सुअर को लगाम डालो वरना बहुत रोगे पिटोगे, ये मिट ही जाओगे और अपने मतनाज़ा इलाका होने के कानून के मुताबिक अपने हकूक़ एंजॉय करो, इनकी ऐसी की तैसी। ठीक है जी। अच्छा फिर यार आप 25 करोड़ लोग सुप्रीम को इदारे को लगाम नहीं डाल सकते, ये वही मैंने अभी पढ़ा था। अच्छा 1982 का तजारती मुआहदा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आइनी हक। चाइना से तजारत के हवाले से 1982 में होने वाला पाक चाइना मुआहदा एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, खुसूसन वो ताजर जो कदीम शाहराह रेशम के ज़रिए सिल्क रूट के तजारत करते रहे हैं, किसी भी किस्म के टैक्स के पाबंद नहीं। ये मुआहदा इस वक्त के मीर ऑफ हुंजा गजनफर अली खां के नाम पर सरकारी सतह पर किया गया था, जिसमें वाज़े तौर पर तय पाया था कि चीन के साथ सरहदी तजारत में हिस्सा लेने वाले मुकामी लोग हर किस्म की हुकूमती टैक्स, कस्टम ड्यूटी या दीगर मालियाती रुकावटों से मुस्तस्ना होंगे।
مگر افسوس ہے کہ آج انہی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سست پوسٹ پر لگنے والے ٹیکس، NLC کی اجارہ داری اور تاجروں کے خلاف سخت گیر مہم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں ادھر سے بارڈر سے جاتا رہا، چین، کاشغر وغیرہ اور سوت سے، اور بہت واٹ اے بیوٹیفل میڈوز ہیں، اتنا زبردست ایریا، وہاں پنک روبیز ہیں ہنزا میں۔ لیکن بس جی یہ مادر چوت سور فوج، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر رومی صاحب، نجیب رومی لندن سے، انہوں نے ایک اور کامنٹ جس پہ میں ختم کروں گا۔ The idea that some lives matter less is the root cause of all that is wrong. سب سے آئیڈیا یہ جو کھوکھر حرام زادے بیوروکریٹس کے اس میں ہے، ساٹا بچہ باقی بچے پھڑ کے لے آندے ہیں۔ The idea that some lives matter، مجھے اس سے کیا کیا لوگ ہیں سنگرز، بون جووی یاد آ گیا۔ بون جووی نے پچھلے سال ستمبر میں غالباً نیشویل کے ایک برج میں، ڈاکٹر معصوم آبدی صاحب بھی ٹینیسی میرا خیال میمفیز رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بون جووی جو ہیں، آبدی صاحب میرے مینٹور ہیں، از اے گریٹ مین، آئی لو ہم ریئلی۔ اچھا، وہ برج جن کی وجہ سے میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، تو وہ برج پہ ان کی کوئی فلم گانا ہو رہا تھا، تو ایک دم بون جووی نے دیکھا کہ ایک عورت نیچے چھلانگ لگانے کے لیے لیج پہ کھڑی تھی۔ اچھا، اب سارے لوگ تماشائی جا رہے تھے برج سے، نیشول کے اس سے، کوئی کسی کو نہیں تھا۔ بون جووی نے ایک دم دیکھا وہ عورت کی طرف، اس نے اپنی وہ ٹیم کو سٹاپ کروایا جو ریکارڈنگ کر رہی تھی، عورت کی طرف بڑھا اور اس کو اس لیج سے اٹھایا، ایمبریس کیا اور اس کو سوئسائڈ سے روکا۔ کیسا زبردست آدمی ہے بون جووی، اس کے بڑے اچھے سانگز ہیں، ضرور سنیں، امریکی سنگر ہے۔ اچھا، ویل آف اینڈ لیس ویل آف آر آف ود لو موڈ، اسٹریس اینڈ اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ ویل آف بھی انگزائٹی اور ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور لیس ویل آف بھی انگزائٹی ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ However, well off are under stress for looting more money، کہ زیادہ پیسہ کھوکر وغیرہ کنا کمانا ہے، اینڈ materials from less well off، while less of well off are struggling to lose whatever they may have to survive for their bed and bread۔ وہ اپنی اسٹرگل میں ہی انگزائٹی میں جا رہے ہیں۔ بی ویئر اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، یور فیملی، فرینڈز اینڈ پیپل اراؤنڈ۔ اتنے ہن بارش بھی شروع ہو گئی ہے، آخر پھر میں تمہیں کہاں گا، انہوں نے جندہ 13 بم مارے نے نا، 13 لوگ، تسی منیر مصری دی ٹوئی ننگی کر کے او دے AK-47 دیاں گولیاں مارو اس دلے دے، اس حرام زادے دے۔ تسی تے کوئی خسرا نما 26 کروڑ ہے، شرم آندی ہے، پختونہ تے بھی مینوں شرم آندی ہے۔ مجھے کہتے ہیں اردو میں کلیں، اردو میں کلیں، پڑھ جائیں آپ کو جس طرح وہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا درگت بنا دیا ہوا ان کے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے